السلام علیکم۔ عموماً میں جہاں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ عموماً ایک نارمل پریکٹس ہے کہ وہاں پہ جمعے کے خطبے سے پہلے وہاں پہ ایک بزرگ اٹھتے ہیں اور وہ دعا کراتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوتے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ کووڈ کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہیں، ان لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، تو وہ دعائیں یوزلی کرا رہے تھے پچھلے جمعے۔ اس میں سے ایک دعا انہوں نے ایسی کرائی کہ جو دعا کراتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کی آواز بھر آ گئی، آواز عجیب سی ہو گئی ان کی۔ وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب سب دعا کر رہے ہیں تو میرے نواسے کے لیے بھی دعا کریں، چھوٹا بچہ ہے اور وہ نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ رو دیے اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے اور اس کی ماں کو بھی صبر دے۔ ایک دم سے میرے ذہن میں چیز آئی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو یوزلی اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے۔ اولاد کی نعمت کا ملنا ہے، صلاحیتوں کا ملنا ہے، ان کا بالکل نارمل حالت کے اندر ہونا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن میں اور آپ اس کو شاید اس کو ہم تذکرہ نہیں کرتے یا اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کے لیے یہ آزمائش بہت سخت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی ہوتی، اور کسی کے لیے ایسی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ صلاحیتیں نہیں رکھی ہوتی، کبھی بولنے کی صلاحیت، کبھی چلنے کی صلاحیت، کبھی سننے کی صلاحیت۔ بہت زیادہ جو ہے یہ پین کی بات ہوتی ہے، آزمائش کی بات ہوتی ہے، اور ہم نے تو ایک دعا سنی یا ایک دفعہ تذکرہ سنا یا کبھی جا کے مل لیے، لیکن وہ فیملیز جس کے اندر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا اس طرح کے ان کی اولاد کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں رکھا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے ہی مذہب کے اندر، دین کے اندر اتنی زبردست بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، کہ اس کے بدلے اس کے گناہ نہ جھڑ رہے ہوں۔ اب ان والدین کو ان بچوں کے ذریعے جو آزمائش ہے، جو پین ہے، جو پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سیئات کو، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہوگا، اور انشاءاللہ جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کے یہ بچے بھی، کیونکہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ بھی جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے اور اس وقت بالکل صحیح سالم ہوں گے۔ دوسری چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ بعض دفعہ میرا بہت کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، یا میرے بچے کو کوئی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، یا میرے والدین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں فوراً یہ ایزیوم کر لیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو، مجھے ہی آزمائش سے گزارنا تھا۔ لیکن میں بھول جاتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ آزمائش اور لوگوں کے لیے بھی ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، معاشی حالات سے بھی، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، کووڈ کا معاملہ ہے، اچانک لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ بھی رکھے۔ اور جس طرح وہ حدیث میں بھی یہ ملتا نا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آخری چیز جو میرے ذہن میں آئی اس واقعے کے ساتھ، اور وہ جو دعا انہوں نے کی، وہ یہ کہ یہ اس طرح کے واقعات تو مسلمانوں کے علاوہ بھی گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یا ان گھروں میں بھی ہوتے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی سمجھے کہ کوئی امید کا سہارا بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے تو اسی لیے وہ ابینڈن کر دیتے ہیں ایسے بچوں کو اور بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے وہاں کا فیملی سٹرکچر خراب ہے۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پہ خودکشیوں کا ریٹ زیادہ ہے، وہاں پہ طلاقوں کا ریٹ زیادہ ہے۔ بیمار بچوں کو ایسے وارڈز کے اندر ڈال کے اپنی زندگی کو آسان کرنے کا پورا کانسیپٹ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لاکھ لاکھ شکر کیا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلائی اس آزمائش کے ساتھ، کیونکہ وہی آزمائش دیتا ہے، وہی اس سے نکالتا بھی ہے۔ یہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی تھیں، میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات کوئی پسند آئی ہے یا کچھ چیز آپ کو سمجھ آئی ہے تو، یا کوئی چیز میں نے غلط کی، تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں بھی، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی بات ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔